ایک بڑی پارٹی کی طرف سے جب ریفرنسز جائیں گے تو امپیکٹ کیا ہوگا؟ تو امپیکٹ ان کا بہرحال ہوگا. اچھا. اور دیکھیے کچھ متعین انداز کے گلے شکوے پاکستان تحریک انصاف کو چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ہیں، اور وہ خاص طور پر اس وقت کے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا ایک جو پراپرٹیز کا تھا جو اگرچہ ختم ہو گیا، لیکن اس دوران میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کے کچھ خطوط اور پھر محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کی کچھ گفتگو، کچھ لوگوں کی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، بڑا سخت جرم تھا، بڑا سخت الزام تھا، لیکن اچانک وہ سامنے آتے ہیں، وہ کچھ بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر فواد چودھری صاحب کی بات نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اچھا، پھر ان کے جرائم ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پریس کانفرنس سے پہلے کوئی مقدمہ چلا تھا یا نہیں چلا تھا. اب یہ تاریخ کی باتیں، میں چونکہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اتنی باریکیاں سمجھتا نہیں، تو مجھے رؤف حسن صاحب کی بھی گرفتاری کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب آپ 74 سال، مطلب 70 سال سے زیادہ ان کی ایج ہے، اتنے بزرگ آدمی کو آپ پکڑ رہے ہیں، اور جرم کیا ہے، الزام کیا ہے جی کہ یہاں سے کوئی چل رہا تھا، کوئی سیل چل رہا تھا. اب اس سیل کے فوج کو جس سپورٹ کی توقع ہے اس میں کوتاہی برتی جا رہی ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے، یہ اس فقرے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فوج ہم سے الگ ہے یا ہم فوج سے الگ ہیں. مطلب اس فقرے سے ایک تاثر یہ ابھرتا ہے. اچھا. بات یہ ہے کہ فوج بھی ہماری ہے اور ہم فوج کے ہیں. وہ ہمارا بازوئے شمشیر زن ہے اور ہم ان کا حوصلہ ہے. اب یہاں پر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مختلف خیالات پائے جاتے ہیں. کسی ایک ہی مسئلے کو جب وہ پھیل جائے تو پھر اس کو حل کرنے کے طریقے بھی مختلف ذہنوں کے مختلف ہوتے ہیں. تو ان تمام طریقوں کو لے کر پھر ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز متفق ہوں، تو اسی کو کنسنسس بلڈنگ کہتے ہیں. جو عزم استحکام کا میں سمجھتا ہوں جو پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ عزم استحکام پہلے اس کا نام ایک بریفنگ میں آیا، اس کے بعد یہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا، اور اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ جوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو پہلے طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کے بار بار ان سے باتیں کی جاتی تھی، بار بار ان کی سنی جاتی تھی، بار بار انہیں سنایا جاتا تھا، آپریشنز کی حدود کا تعین کیا جاتا تھا، آپریشنز کے وقت کا تعین کیا جاتا تھا، اس کے بعد پھر اعلان آتا تھا. تو اس بار یہ ہوا کہ اعلان پہلے آ گیا اور سب کے ذہنوں میں جو پہلا تاثر ہے وہ پختہ ہو گیا، وہ تھا آپریشن والا. یہ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کیا ہے نا کہ یہ کیمپین ہے اور ایک سنکرونائزڈ کیمپین ہے، ایک تمام اداروں کا اس میں کچھ نہ کچھ رول ہے، لیکن اگین اس میں جو لیڈ ہے وہ تو فوج کے پاس ہی ہوگی. تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سب کچھ ہم نے نہیں کرنا، باقی لوگوں کا بھی جو کام ہے وہ بھی کریں. دیکھیں، یہ ہم جس سچویشن میں ہے نا وہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے. وہ اتنی سادہ نہیں ہے کہ اس کو صرف فوج کے ذمہ چھوڑ دیا جائے، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ اسے سیاستدانوں کے سپرد کر دیا جائے. اچھا، ہم سب کو مل بیٹھ کے ہی کچھ بات کرنا ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ جو ملنے بیٹھنے کی صورت ہے وہ اب مشکل ہوتی چلی جا رہی. اچھا، مثال کے طور پہ عوامی نیشنل پارٹی سے شاید بات ہو سکتی، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کی حیثیت اب خیبر پختونخوا میں ایک بڑی جماعت کی نہیں رہی. اور جے یو آئی کی ایک کیفیت، جے یو آئی کی ایک بڑی حیثیت ہے. اب جے یو آئی سے بھی گفتگو کرنا پڑے گی، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی سسٹم کے اندر کچھ بے چینی پائی جاتی ہے. اچھا، اور سب سے بڑا فریق وہاں پہ ہے پاکستان تحریک انصاف. ایک طرف انہی علاقوں میں آپریشن کرنا ہے، ایک طرف انہی علاقوں میں ہم نے یہ جو عزم استحکام کی مہم چلانی ہے، اور دوسری طرف اسی حکومت کے زیر اثر، اسی حکومت یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت جس پارٹی کا حصہ ہے اس پارٹی کو بین کرنے کی باتیں حکومت کر رہی ہے، وفاقی حکومت کر رہی ہے، آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک ماحول ایسا نہیں ہے جس میں مل بیٹھ کے بات ہو سکے، کنسنسس ڈیولپ ہو سکے. تو جب بات نہیں ہوگی تو اس صورت میں مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، شکوے شکایتوں کے دفتر بھی
کھلتے چلے جائیں گے، لیکن یہ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، گنجائش دیں. جو صرف غصہ ہے نا، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. ہاں اچھا حبیب صاحب، جب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ان کی 7 مئی کی پریس کانفرنس دیکھی تھی، اور اس کے بھی کچھ اثرات ہم نے بعد میں دیکھے تھے آنے والے دنوں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کی یہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے کیا کوئی سیاسی اثرات ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے؟ ایک بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر جو لفظ استعمال کر رہے تھے یا جو ان کا طرز تخاطب تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کیا. اب وہ اس آپ کا مخاطب ظاہر ہے سامنے بیٹھے جرنلسٹ تو نہیں تھے، یا ٹی وی پر جو انہیں دیکھ رہے تھے وہ لوگ بھی نہیں تھے. بالکل. تو جب آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کسی غیر حاضر کے لیے استعمال ہو رہا تھا اس پیرائے میں، تو اس غیر حاضر کے بارے میں سوائے حکومت کے کوئی اور چیز ذہن میں آتی نہیں ہے. ہاں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے، یہ کچھ حکومت سے بھی شکوہ ہے. عمر ایوب صاحب تو کہہ رہے ہیں فرد جرم عائد کی انہوں نے حکومت سے کچھ شکایت ہے. دیکھیے، اس حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں 2 ہی کام آتے ہیں. ہمیں آتا ہے امن و امان برقرار رکھنا، اور ہمیں آتا ہے معیشت ٹھیک کرنا. بالکل. اب صورتحال یہ ہے کہ معیشت تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. اب تو معیشت کے لیے آپ در در پہ جا رہے ہیں اور آخری در پہ پہنچ گئے ہیں، یعنی وہ ہے آئی ایم ایف کا. جب اس کو یوں دیکھیے کہ آپ آئی ایم ایف تو ویسے ہی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے، یعنی جس کو دنیا میں جس ملک کو کوئی قرضہ نہیں دے رہا اس کو آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تو کوئی پلان نہیں تھا، اس حکومت کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں تھا نا. جب لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کے پاس ہی جانا ہے تو پھر آپ کیا تشریف رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کس بات کے کاریگر ہیں؟ آپ کس بات کے ماہر ہیں؟ تو لہٰذا وہاں پہ اس حکومت کی کلی کھل چکی. دوسری بات جہاں پہ اگر آپ دیکھیے تو گورننس کا معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو وفاقی حکومت نے کرتی. جب وفاقی حکومت نے باقاعدہ طور پر اس جماعت پر پابندی لگانے کا اعلان کیا جس جماعت کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد کوئی پاسبلٹی رہتی ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کر سکے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے. یعنی نہ تو انہیں معیشت آتی ہے، نہ انہیں گورننس آتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو ہے، آپ اس سے اختلاف کریں، اس سے اتفاق کریں، اس کے لیے جیسے بظاہر لگتا ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن اس نیریٹو کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے. وہ نیریٹو ہے تحریک انصاف کا. تو اس کو ڈیل کرنا تھا کس نے کرنا تھا؟ حکومت نے کرنا. سیاسی حکومت نے کرنا تھا نا. ہر روز صبح سے لے کے رات تک ان کی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن کہنے کو کچھ نہیں، دکھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہر چیز پہ رونا ہے. اچھا یہ بھول گئے ہیں کہ پچھلی حکومت بھی نہیں کی تھی. جی. تو یہ جو موجودہ حکومت ہے دراصل جس کو، یعنی آپ یوں کہیے کہ جس کو میری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس کو کوئی 12-14 مہینے، میرا خیال تھا کہ 12-14 مہینے بعد یہ حکومت جو ہے یہ اپنے بوجھ کے ساتھ ہی کیو ان کرنا شروع کر دے گی. لیکن یہ تو اس سے بہت پہلے ہو گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت کے پیر زمین پہ نہیں ہے، کیونکہ فارم 47 ہے اور کوئی انوویٹو تھنکنگ نہیں ہے کہ جس سے ہم کوئی آگے بڑھ سکے. کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ آج کے حالات یہ کچھ خراب ہیں تو کل ٹھیک ہو جائیں گے، پرسوں اس طرح ہوگا، ترسوں اس طرح ہوگا. آپ کا وزیر اعظم بیٹھ کے ایف بی آر کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جناب مجھ پہ دباؤ نہ ڈالنا، میں استعفیٰ دے دوں گا. مطلب یعنی کیا؟ ٹھیک میں زیادہ نہیں بولنا. عمران خان نے اہم شخصیات کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہوگا تو کچھ نہیں، ریفرنسز تو جانے ہیں، ظاہر ہے ایک جو ریاستی ڈھانچہ ہے اور پھر دستوری ڈھانچہ ہے اس کے اندر ہی جانے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر سے ریفرنس دائر کیا اور ادھر سے فوری طور پہ لوگ اپنی نشستیں چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا.
لیکن بہرحال ایک بڑی پارٹی کی طرف سے جب ریفرنسز جائیں گے تو ان کے Impact کچھ کیا ہوگا؟ تو امپیکٹ ان کا بہرحال ہوگا. اچھا. اور دیکھیے کچھ متعین انداز کے گلے شکوے پاکستان تحریک انصاف کو چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ہیں، اور وہ خاص طور پر اس وقت کے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا ایک جو پراپرٹیز کا تھا، جو اگرچہ ختم ہو گیا، لیکن اس دوران میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کے کچھ خطوط اور پھر محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کی کچھ گفتگو، بہرحال وہ اب ریکارڈ پہ موجود ہے. اس کے بعد پھر جسٹس گلزار نے منع بھی کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ آپ ایسے معاملات میں نہ جب بیٹھیں جو وزیر اعظم سے متعلق ہوں، یعنی عمران خان سے متعلق ہوں. اب پھر تیسرا ابھی جو حال ہی میں واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھیے 2-3 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی 3 بڑے ججوں کی کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کو کب مقرر کرنا چاہیے، تو ٹھیک ہے اندر میٹنگ ہو گئی، 2 لوگ جس طرف تھے وہ فیصلہ ہو گیا، 3 ہی لوگ تھے. اس کے جو منٹس جاری کیے جاتے ہیں اور پھر اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا موقف بیان فرماتے ہیں، مجھے ایسے لگا ہے کہ یہ شاید یہ بالکل حدود کے قریب کی بات ہے. اچھا. ہاں، اس سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ توقع ہے کہ ریویو میں آ کے سب کچھ بدل جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اس سے یہ مقصد تو نہیں لیا جا سکتا، میں بدگمانی کی بات کروں کہ بدگمانیاں اس طرح کی پیدا ہوتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ امپیکٹ ہوگا ان کا، تو ان کا امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. اور رؤف حسن صاحب کی گرفتاری کا کیا مطلب ہے؟ مجھے آج تک کچھ گرفتاریوں کی سمجھ نہیں آئی. اچھا. ہاں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا. اچھا. ہاں اچھا. اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ بہت سارے لوگ پہلے سے جو گرفتار ہوئے پھر نکل گئے، تو پہلے وہ گرفتار کیوں ہوئے تھے، پھر وہ چھوٹے کیوں. مطلب کچھ لوگوں کی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، بڑا سخت جرم تھا، بڑا سخت الزام تھا، لیکن اچانک وہ سامنے آتے ہیں، وہ کچھ بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر فواد چودھری صاحب کی بات نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اچھا، پھر ان کے جرائم ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پریس کانفرنس سے پہلے کوئی مقدمہ چلا تھا یا نہیں چلا تھا. اب یہ تاریخ کی باتیں، میں چونکہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اتنی باریکیاں سمجھتا نہیں، تو مجھے رؤف حسن صاحب کی بھی گرفتاری کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب آپ 74 سال، مطلب 70 سال سے زیادہ ان کی ایج ہے، اتنے بزرگ آدمی کو آپ پکڑ رہے ہیں، اور جرم کیا ہے، الزام کیا ہے جی کہ یہاں سے کوئی چل رہا تھا، کوئی سیل چل رہا تھا. اب اس سیل کے، اب یہ ایک ایسا الزام ہے کہ جس کے بارے میں کوئی آپ ثبوت دیں نہ دیں کچھ میٹر ہی نہیں کرتا، اور حکومت کے پاس چونکہ پکڑنے کی صلاحیت ہے لوگوں کو تو پکڑ رہی. ان پر حملہ کرنے والوں کو تو نہیں پکڑا حکومت. خیر وہ تو ہو سکتا ہے وہ بھیس بدل کے آئے ہوں، لیکن اب جو کچھ بھی ہے، دیکھیے یہ جو گرفتاریاں ہیں، لوگوں کو جو غائب کرنا ہے، لوگ بلا وجہ اٹھا لیے جائیں اور ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہ چلے، یہ ریاست کو کوئی ریاست کی طاقت کا اظہار اس سے نہیں ہوتا. دنیا یہ سمجھتی ہے، دنیا اس کو بالکل ادروائز لیتی ہے. اچھا. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دراصل جو ریاستی قوتیں ہیں وہ اپنے مخالفین کو اٹھا رہی ہیں، حکومتی قوتیں اپنے مخالفین کو اٹھا رہی ہیں، اور اس کیس میں آپ دیکھیے اٹھانے والے کون ہیں، پنجاب حکومت، ٹھیک ہے، اور وزیر داخلہ کون ہے جو اسلام آباد جن کے زیر نگیں آتا ہے، وہ ہیں جناب محسن نقوی صاحب. اور محسن نقوی صاحب کی ہی نیچے جو ایف آئی اے آتی ہے، اب اچانک اسے بھی خیال آ گیا ہے کہ جناب ان کے یہاں پہ تو بڑے بڑے جرائم کے امکانات موجود ہیں. میرا خیال یہ جو صورتحال ہے یہ ہر شخص کے لیے پریشان کن ہے. ہاں بالکل. اور یہ جتنی، ایک بات سمجھ لیجیے، جتنی سختی بڑھتی چلی جائے گی، سیاسی بیانیہ اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے.